نبی کے صحابہ کا رتبہ بڑا ہے، ہر ایک ان میں ہادی، ہر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان خوابوں کو، ان کی تعبیر رونما ہوتے دیکھ رہے ہیں، غار حرا میں گوشہ نشینی کو اختیار کرتے ہیں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم سپین مختلف تھا، کئی مرتبہ ہفتے کے لیے، کئی مرتبہ 10 دن کے لیے۔ ہاں، ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا سامان رہنے کا، کھانے پینے کا اور آمد و رفت کا انتظام کر کے 1 ماہ تک غار حرا میں رہے، اور یہی وہ آخری مہینہ تھا کہ جس کے بعد اب بات آئی ہے، ساتھی اکثر سوالات بھی کرتے ہیں، تو اس بات کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو۔ یہ حدیث صحیح ہے کہ خواب مبشرات میں سے نبوت کا 46واں حصہ بھی اس کو جو کہا گیا ہے نا کہ خواب بندہ مومن کا سچا خواب، یہ نبوت کا 46واں حصہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نبوت کی کوئی شے باقی نہیں ہے، وحی نہیں آئے گی، جبریل امین دوبارہ کسی انسان کے قلب اطہر پہ نہیں اتریں گے، وحی لے کر نہیں آئیں گے۔ ہاں، بندہ مومن کو سچا خواب آئے گا، اور یہ نبوت کا 46واں حصہ۔ اس کو کیوں کہا گیا؟ 23 برس محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر نبوت کو 23 سالوں میں دیکھا جائے تو 6 ماہ 46واں حصہ بنتے، 6 ماہ 23 سالوں میں سے 6 ماہ کی اگر ایوریج نکالی جائے تو یہ 46واں حصہ بنتا ہے۔ 6 ماہ چونکہ نبی کریم کو سچے خواب آتے رہے پہلی وحی براہ راست آنے سے قبل، اس لیے یہ اس کو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا۔ لیکن اس میں ایک بات بڑی عبرت کی بھی ہے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ خواب کی بھی بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، امام ابن سیرین بہت بڑے معبر گزرے ہیں، انہوں نے بھی اور محدثین نے بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ بنیادی طور پہ ویسے خواب کی اقسام زیادہ ہیں۔ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک مبشرات ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والے خواب، نمبر 1، اور یہی نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری قسم کون سی ہے؟ جو شیاطین کی طرف سے ہوتی ہے، ابلیس کی طرف سے ہوتی ہے۔ ابلیس وہم وسوسہ ڈالنے کے لیے بھی خواب میں بھی آ جاتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتلانا چاہتا ہوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کو اللہ رب العزت نے یہ طاقت دی ہے، جنات کو بھی دی ہے، اس کی ذریت کو بھی دی ہے کہ وہ بالمشافہ بھی انسانی شکل میں آ کے بھی آپ کو وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ آپ کو ادراک اور شعور نہیں ہوتا، اور مقام بدر کے اوپر انسانی شکل میں آیا۔ جبریل اور میکائیل کو دیکھا، قرآن پاک میں پورا واقعہ موجود ہے، انشاءاللہ جب وہاں پہ پہنچیں گے آپ کے سامنے تفصیل سے رکھیں گے۔ کیا کہتا ہے؟ انی ارا، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ الٹے پاؤں پھر گیا، اور کیا کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے خوف آ رہا ہے، کہیں اللہ نے جو مدت مجھے دی ہے وہ آج اللہ ختم ہی نہ کر دے۔ ابلیس کی طرف سے، شیاطین کی طرف سے بھی خواب آتے ہیں۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خواب رحمانی ہے، اللہ کی طرف سے آیا، یہ بات شیطانی ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ایک تو انسان کے اندر نیچرل فطرت ہوتی ہے جو اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دوسری بات ہے، یہ بات آپ نے معبر کے پاس لے کے جانی ہے۔ اور تیسرے خواب کی جو مشہور قسم ہے وہ کیا ہے؟ تیسرے خواب ایسے آتے ہیں جو انسان کی خواہشات، خیالات یا بدخراکی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ خواب کئی ضروری نہیں ہیں، 2 قسمیں بنیادی، خوشخبری والے اللہ کی طرف سے، اور تنبیہ کے طور پہ بھی اللہ کی طرف سے خواب آ سکتا ہے، تدبیر کے لیے بھی اللہ کی طرف سے خواب آ سکتا ہے۔ یہ مبشرات کے آگے قسمیں ہیں، یہ لمبا چوڑا ایک موضوع ہے، لیکن ایک مختصر سا آپ کے سامنے خلاصہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا یہ کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے۔ انسان کو اگر کسی چیز کا خوف ہے، کسی چیز سے انسان ڈرتا ہے، وہ خواب میں آئے تو یاد رکھیے یہ خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے اپنے خیالات کے بخارات بھی ہو سکتے ہیں۔ ان دونوں میں کیسے تمیز اور تقسیم کرنی ہے، یہ پھر آپ کے خوف، احساسات اور جذبات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور معبر آپ کو بتائے گا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا یہ شیطان کی طرف سے یا بدخراکی کی طرف سے۔ جو بدخراکی یا انسان کے خیالات اور خواہشات کے خواب ہوتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، ایک بندے کی خواہش ہے میرے پاس یہ آ جائے، جہاز آ جائے، پلازہ آ جائے، رات کو خواب دیکھ رہا ہے جہاز آ گیا، پلازہ آ گیا، یہ اس کی خواہشات خواب کے روپ میں آ گئی۔ یہ بالعموم کی بات کر رہا ہوں۔
اسی طرح انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے وہ خواب میں آ گیا، یہ اس کی خواہشات ہے۔ شیطان کی طرف سے بھی خواب آتے ہیں جس کے اندر وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس حوالے سے محدثین نے کتابیں لکھی۔ نبیوں کے خواب تو حجت ہیں، بتائیے کیا امتیوں کے خواب حجت ہیں؟ یاد رکھیے کوئی ایسا خواب جس کے اندر آپ کو شریعت کے خلاف حکم دیا جا رہا ہو، شریعت کے خلاف حکم دیا جا رہا ہو، وہ خواب کبھی رحمانی نہیں ہو سکتا، وہ خواب شیطانی ہے۔ واضح شیطانی خواب پہچاننا، دلیل کیا ہے؟ شریعت کے خلاف حکم آ رہا ہے۔ معاذ اللہ ایسے ایسے امت میں بے وقوف لوگ گزرے ہیں، خواب آیا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری کو چلا دو، وہ بندہ اٹھا، اس بدبخت کو علم ہی نہیں کہ یہ نبی کا خواب مبشرات میں سے تھا، ابراہیم کا۔ اس نے سوچا شاید میرے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کر دی ہے، اس نے بچے کی گردن پہ چھری چلا دی۔ معاذ اللہ، یہ خواب شیطانی ہے۔ آپ کو یہ ساہیوال کے، سرگودے کے اور پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات ملے ہوں گے۔ پیر کے پاس جاؤ، آپ کو پتا اس پیر نے 30 اپنے مریدوں کو ذبح کر دیا۔ ان کو خواب آیا تھا کہ پیر تمہیں ذبح کرے گا اور زندہ کر دے گا۔ یہ خواب روحانی ہو سکتا؟ یہ خواب جس کے اندر خلاف شریعت اعمال کا حکم دیا جا رہا ہو، خواب آئے؟ چاہے یہ بات بھی یاد رکھیے، امام ابن سیرین نے یہ بات بھی لکھی ہے، یہ اس کے اندر تمیز کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کئی مرتبہ۔ ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ ابلیس لعین شیطان خواب کے اندر بھی نبی محترم کا روپ اختیار نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو یہ مغالطہ ضرور دے سکتا ہے کہ میں ایک نیک بزرگ ہوں، یا انسان کے کان میں کسی چیز کی پھونک مارے۔ کتنے کتنے بڑے اولیاء نے اپنی کتابوں میں یہ واقعات لکھ چھوڑے ہیں۔ ہاں بھائی، کیا ہاں بھائی ہے جی؟ آج خواب میں آواز آئی ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے تیری نمازیں معاف کر دی ہیں، آج کے بعد نہ پڑھیے۔ اللہ کی طرف سے آپ آ سکتا ہے؟ یہ شیطان کی آواز آئی ہے تجھے، یہ شیطان کی آواز آئی۔ ہاں بھائی داڑھی منڈوا لے، شادی ہو جائے گی، یہ اللہ کی طرف سے خواب آئی ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے خواب آئی ہے۔ ہاں رب رحمان کی طرف سے بھی خواب آتی ہے، اور اللہ کی طرف سے جب خواب آتی ہے نا، ان کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، ایک خوشخبری، ایک ڈرانا، ایک تدبیر کرنا، ایک صدقہ کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب خواب آ جائے جس سے تم ڈر جاؤ اور چاہتے ہو کہ اس خواب کی تعبیر ظاہر نہ ہو، اس کے بھی کلیے موجود ہیں۔ معبروں کے پاس چلے جاتے ہیں، زبردستی جی تعبیر بتائیں، تعبیر بتائیں، تعبیر بتائیں، تعبیر بتا دیتا ہے، پھر وہ تعبیر جب تک بتائی نہ جائے معلق رہتی ہے۔ یہ بھی احادیث میں نکلتی ہے بات، بتا دی تو وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ کس طرح ادا کرنی ہے، کتنی آسان بات ہے۔ کروٹ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان لعین کے شر سے پناہ مانگو، 3 مرتبہ دائیں ہاتھ کی طرف تھتکارو۔ تھتکارنا اور تھوک پھینکنے میں ایک فرق ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تھوک معدے سے آتی ہے، اور تھتکارنا کہتے ہیں جو لعاب زبان کے اوپر ہی موجود ہو اس کو تھتکار دیا جائے، بس معدے کے اندر سے تھوک نہیں لانا۔ الٹے ہاتھ کے اوپر، پھر نفل پڑھ کے، پھر صدقہ کر کے انسان ایسے خواب جن سے فیل کرتا ہو۔ اور یاد رکھیے خواب یہ حدیث ہے مولوی کی، کسی فقیہ مفتی کی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ اپنے مخلص ترین دوست کو اور بہترین عالم کو بتانی چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی حاسد، کوئی نکمہ، کوئی نلائق یا جاہل ہوگا نا، تیرے خواب کی اگر تعبیر کر دے گا تو بعض اوقات اللہ رب العزت خواب کی تعبیر اسی طرح وقوع پذیر کر دیتے ہیں۔ حضرت یوسف کا اگر آپ پورا چیپٹر پڑھیں، وہ خوابوں کے ماہر تھے، وہ معبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم بخشا تھا کہ جو بندہ خواب دیکھتا وہ یہ بات بھی جج کر لیا کرتے تھے کہ یہ خواب احلام میں سے ہے، یعنی خیالاتی ہے، نفسانی ہے، خواہشات میں سے ہے، یا اللہ کی طرف سے ہے، یا تدبیر کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تقدیری خواب کی بھی تعبیر حضرت یوسف نے بتلائی۔ تقدیری خواب بھی تو آیا تھا نا کہ یہ وقوع پذیر ہونا ہے، ایک کو سولی لگ جانی ہے۔ اس نے خواب دیکھی تھی میرے سر کے اوپر پرندہ روٹیاں کھا رہا ہے، حضرت یوسف نے کہا تو سولی پہ چڑھ جائے گا۔ دوسرے نے خواب دیکھی تھی کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں، حضرت یوسف نے کہا تو بادشاہ کا ساقی بنے گا، اس کا خدمت گزار بنے گا۔ آپ کے سامنے ایک اور خواب بھی دیکھی تھی۔ اس کا مطلب ہے خواب صرف تنبیہ، آئندہ آنے والے واقعے کی خبر نہیں ہوتی،
تدبیر کے لیے بھی آتی ہے بندہ مومن کی. کیا خواب تھی وہ آپ سب کو پتا, مشہور واقعہ. 7 بڑی گائیں چھوٹی گائیں کھا رہی ہیں, حضرت یوسف نے اس کی تدبیر بیان کی. تدبیر یہ ہے کہ تم 7 سال کھیتی جو نکلے اس کو سٹاک کرو, اگلے 7 سال تنگی کے آنے والے ہیں, تو خواب کے اندر کوئی اور سلسلہ باقی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھے, 2 باتوں سے آپ نے بچنا ہے. وحی کا کوئی سلسلہ امت کے اوپر باقی نہیں ہے, کوئی سلسلہ سوائے سچے خوابوں کے. یہ جو سارے صوفیوں نے باتیں بنائی ہیں یہ من گڑت ہیں. کشف ہو جاتا ہے, پردے اٹھ جاتے ہیں, ان کے پردے اللہ معاف کرے, پھر ہم کہیں گے تو گستاخی کے الزامات لگا لیتے ہیں. ان کے پردے شیاطین اٹھاتے ہیں, اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وحی کے سلسلوں میں سے صرف سچے خواب باقی ہیں. باقی یہ جو کشف کی کہانی ہے, وحی کے سلسلے, فرشتوں کی آمد جامد ابھی بھی جاری و ساری ہے, یہ سب جھوٹ ہے. ایسے سوشل میڈیا پہ آپ کلپ اٹھائیں, معاذ اللہ, دعویٰ کرنے والے موجود ہیں. نعوذ باللہ, بندہ کیا کہ جی میکائیل بھی میرے ماتحت ہے, نعوذ باللہ, اسرافیل بھی میرے ماتحت ہیں, فرشتے ہمارے گھر بھی آتے ہیں. یہ کیا سلسلہ, سب جھوٹ, کذب بیانی. کیونکہ ہاں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے کہا اس طرح نہیں, چونکہ عقیدہ لوگوں کا اب مضبوط ہو گیا ہے کہ جبریل وحی لے کے نہیں آئے گا, انہوں نے خواب بھی گڑھ لیے. یاد رکھیے یہ بات بھی یاد رکھیے, سچا خواب جس بندے کو آ رہا ہے اس کے لیے کوئی دلیل حجت ہو سکتا ہے, لیکن میرا خواب آپ کے لیے حجت شرعی نہیں ہے, کیونکہ میں اپنی طرف سے گھڑ سکتا ہوں. میں کہوں میں نے خواب دیکھا, یار آپ یہ کام کرو, آپ کے اوپر وہ حجت شرعی نہیں ہے. اگر خواب میں کام کروانا مقصود تھا تو اس بندے کو آ جائے گا. ہاں مشورہ دیا جا سکتا ہے. یہ صرف سچ جھوٹ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ سچ جھوٹ کا کیسے فیصلہ کیا جائے گا. لوگوں نے معاذ اللہ یہاں تک خواب سنا دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ٹکٹ دیا جائے. معاذ اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکٹ کی ضرورت ہے پاکستان آنے کے لیے, آپ مجھے اپنے ادارے میں ٹھہرانا اور پھر مدینہ کی واپسی کی بھی ٹکٹ دینا. معاذ اللہ, یہ خواب کسی امتی کے کسی دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے. یہ جھوٹ کا ایک دھندا اور کاروبار خوابوں سے چلا ہوا ہے. آپ نے یہ بات بھی سمجھنی. آگے چلیے.